السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بزنس ہیں، جتنے بھی کام ہیں، وہ سوچا جائے تو رسک پہ ہیں۔ آپ کبھی سفر کرتے ہوں گے تو تھوڑا سا لمبا سفر کریں، 400-500 کلومیٹر، 800-1000 کلومیٹر، تو دیکھیں گے کہ بہت سے ایکسیڈنٹ ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک ٹریلر جو تقریباً 1,10,00,000 روپے کا پاکستان میں ہے، وہ کچھ ہی منٹس میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جس بندے کا یہ ٹریلر ہوتا ہے، جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کروڑ پتی سے زیرو پہ آ جاتا ہے۔ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کو آگ لگی ہوئی ہوگی اور وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوں گے، ان کی دوبارہ سے ان کو نہیں بنایا جا سکتا، ان کو دوبارہ سے ریپیئر ایک قسم کا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جتنا بڑا بزنس ہوتا ہے اس کا رسک بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ چھوٹے سے لیول پہ آ جائیں تو ایک سبزی فروش ہے، تو وہ سبزی فروش کا بھی بزنس رسک پہ ہوتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، اس کا رسک بھی اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ اس کی سبزی کے خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں، اس کی سبزی کے گل سڑ جانے کے چانس ہوتے ہیں، نقصان کے چانس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں، وہ سارا رسک پہ ہے۔ کسی بھی بزنس کی 100% نہیں ہے کہ وہ بزنس کامیاب ہوگا، اس کے اندر نقصان نہیں ہے، یہ کنفرم سی بات ہے۔ تو عام ایک دکاندار دیکھیں، اس کو بھی بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کو چوری ہو سکتی ہے، اس کا کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، اس کے شاپ کے اندر آگ لگ سکتی ہے، کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کچھ ہی لمحوں میں کھو سکتا ہے۔ یہ ایک عام بزنس کی بات ہے۔ لیکن جب ہم ایک عام بزنس اور ایک آن لائن بزنس کا مقابلہ کرتے ہیں تو عام بزنس سے آن لائن بزنس 500% زیادہ رسکی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ آن لائن بزنس رسکی بزنس ہے یا نہیں ہے۔ آن لائن میں صرف فاریکس نہیں آتا، بلکہ آن لائن بزنس میں آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ عام بزنس کی نسبت، عام کاروبار کی نسبت 500% سے زیادہ، جہاں 1% چانس ہوتے ہیں عام بزنس میں نقصان کے یا کسی اس قسم کے نقصان کے، چوری کے، اس سے 5 گنا زیادہ چانس ہوتے ہیں، 500% زیادہ چانس ہوتے ہیں، 5 گنا زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آن لائن بزنس میں اسکیمنگ کے، آن لائن بزنس میں چوری کے، آن لائن بزنس میں رسک کے۔ ہم کوئی بھی آن لائن کام کرتے ہیں، فرض کریں ہم فاریکس کرتے ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم کام کرتے تھے گوگل کے اندر، یہ کچھ سال پہلے کی بات تھی، اب بھی کرتے ہیں لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی، تو بے انتہا لوگوں کو دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کافی بار ایسا ہوا ہے۔ ہم جب گوگل کے اندر کام کرتے تھے تو جب ہمیں پیمنٹس ملنی ہوتی تھیں تو پیمنٹ سے کچھ وقت پہلے وہ ہماری پیمنٹ کھا جاتے تھے، گوگل کھا جاتا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کیوں کھاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو سائن اپ کرتے ہیں، گوگل میں ورک کرتے ہیں، تو ان کی شرائط میں ہے کہ ہم آپ کی پیمنٹ کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں، آپ کو ریزن کے بتائے بغیر۔ آن لائن شعبے میں جائیں تو بے شمار آپ کو ویب سائٹس ایسی ملی ہوں گی، میں نے تو بے شمار دیکھی ہیں، بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ آن لائن جب وہ کام کرتے ہیں، کچھ ویب سائٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرنے کے بعد جب وہ پروفٹ کمانے پہ آتے ہیں تو وہ ویب سائٹ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، ساری جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ انویسٹمنٹ کہاں سے گئی تھی اور کس طریقے سے گئی ہے۔ لیکن ایک اور ڈیفرنس ہے کہ عام بزنس کے اندر آپ کے ساتھ کوئی چوری ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، تو ملک کا جو قانون ہوتا ہے، وہ قانون یا جس شخص سے آپ بزنس کر رہے ہیں، جس کمپنی کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں، اس کے خلاف آپ قانونی طور پر ایکشن لے سکتے ہیں۔ لیکن آن لائن بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس بزنس کے اندر ہم کسی پہ بھی کوئی ہماری پیمنٹ کھا جاتا ہے، جو مرضی کر لے، ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک کمپنی ہے
USA کی ایک کمپنی ہے، UK کی ایک کمپنی ہے، رشیا کی ایک کمپنی ہے، کسی بھی ملک کی، کینیڈا کی، آسٹریلیا کی، وہ اگر ہماری پیمنٹ کھا جاتی ہے تو ہم کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہماری اتنی پہنچ نہیں ہوتی کہ ہم جا کر اس کمپنی سے اپنی چیزیں واپس لے سکیں، اپنی منی واپس لے سکیں اور ہم اس پہ کیس کر سکیں کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. تو ایک اور چیز بھی ہے عام کاروبار کی نسبت. ابھی دیکھیں، اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے 10% 15% فاریکس کے اندر کام کرنا ہے یا کسی بھی شعبے کے اندر کام کرنا ہے، تو اس شعبے کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو آن لائن انکم عام انکم کی نسبت سے زیادہ ہوتی ہے. آج سے کچھ ٹائم پہلے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جب ہم کام کرتے تھے کچھ ویب سائٹس وغیرہ کا، تو اس وقت کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے جو بیچارے رو رہے تھے کہ یار ہمیں 5,000 6,000 کی نوکری دے دیں، 10,000 کی نوکری دے دیں، لیکن آن لائن شعبے میں آئے اور وہی کچھ ہی عرصے میں 50,000 60,000 کمانے لگ گئے. اب دیکھیں 50,000 60,000 جب انہوں نے کمایا تو ایک عام بندہ جو پاکستان میں جاب کرتا ہے، یا ایک عام بندہ جو انڈیا میں جاب کرتا ہے، یا ایک عام بندہ جو کسی بھی شعبے میں جاب کرتا ہے، اس کے لیے 50-60 ہزار روپے ایک مزدور کے لیے کمانا، اتنی ایجوکیشن والے کے لیے کمانا مشکل ہو جاتا ہے. آن لائن شعبے میں رسک بھی بہت زیادہ ہے، آن لائن شعبے کے اندر انکم بھی بہت زیادہ ہے. ابھی دیکھیں فاریکس ہے، فاریکس کے اندر 15% 20% اگر ہم کما لیتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ آن لائن بزنس میں پیچھے مجھے ایک دوست نے کال کی، ایک جاننے والے نے کال کی، کہتا ہے میں فاریکس کے اندر آپ جس کمپنی میں کہتے ہیں 70 لاکھ روپے پاکستانی انویسٹ کرتا ہوں، آپ ذمہ داری اٹھا لیں. بھائی میں نے اس سے کہا میں 70 روپے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، 70 لاکھ روپے کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکوں. تو اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آن لائن شعبے میں کوئی بھی بندہ یا آپ کسی بھی چیز کی، کسی بھی کمپنی کی، کسی بھی بروکر کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، آپ سے بڑھ کر فول بندہ کوئی نہیں ہے. آن لائن شعبے میں کسی بھی کمپنی کی، کسی بھی بروکر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. آن لائن شعبہ ہائی رسک پہ ہے. آپ آن لائن جتنے بھی بزنس کرتے ہیں وہ سارے کے سارے رسک پہ ہیں. پیچھے آج سے کچھ دن پہلے ایک لاہور کے ایک انہوں نے آفس بنایا ہوا تھا ایک کمپنی کا، تو وہ کہہ رہے تھے، مجھے کال کی، مجھے جانتے تھے، کہتے ہیں کہ بھیا ایک کام کرتے ہیں. میں نے کہا جی بولیں کیا کام ہے. کہتے ہیں کام ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے مختلف انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس حوالے سے آپ کے پیکیجز ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کام کیا ہے، پروفٹ کیا ہے، نقصان کیا ہے، مجھے ساری چیزیں بتا دیں. کہتے ہیں کہ آپ کے جو سب سے بڑا پیکیج ہے، باقی تو چھوٹے پیکیج تھے، جو میں نے زیادہ جس پہ غور کیا وہ پاکستانی 1 لاکھ، اس ٹائم 1 لاکھ سے اوپر تھوڑا سا بن جاتا ہے. $1,000 انویسٹمنٹ کریں گے، ڈیلی کے $32 بنیں گے، اور آپ نے ڈیلی جو کلکس وغیرہ کرنی ہوتی ہیں، جو اس قسم کا کام ہوتا ہے، وہ تقریباً 1 گھنٹے اور 40 منٹ کا نیو بندے کو لگتا ہے. ویسے اگر عام بندہ ہو جو ایکسپیرینس ہو، جس کے پاس 2-3 مہینے کا ایکسپیرینس ہو، تو وہ بندہ وہ کام تقریباً 1 گھنٹے 20 منٹ میں کر سکتا ہے. اور جب بات ہوئی تو کہتے ہیں $1,000 انویسٹ کرو، ڈیلی کے آپ کے $32 ہوں گے اور ڈیلی کا ویٹ رہا ہوگا. اور اس کا جو پیکیج ہے وہ پیکیج ہے 484 دن تھا یا 480 دن. $1,000 ہم انویسٹ کرتے، $32 ہم کو ڈیلی کی انکم آتی ہے. یہ تقریباً 1 مہینے میں $1,000 پورا ہو جاتا ہے. اور جو ٹوٹل ہمارے پاس ٹائم ہے ہم کام کر سکتے ہیں $1,000 پہ، وہ تقریباً ہم کام کر سکتے ہیں 480 دن یا اس کے کچھ اوپر نیچے. تو میں نے تو کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ بتائیں آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا، ڈیلی مجھ سے وہ وڈرا کے وہ کرتے تھے، اسکرین شاٹ سینڈ کرتے تھے. مجھے وہ جانتے تھے اور میں شاید ان کو اتنا اچھا نہیں جانتا تھا. تو میں نے اسے کہا بھیا ایک بات بتائیں، میں فرسٹ ٹائم 10 لاکھ انویسٹ کرتا ہوں، 20 لاکھ انویسٹ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کام کیسے کریں گے. میں نے کہا ملازم رکھ لیتا ہوں، 20 ملازم رکھ، 1 گھنٹے کا کام ہے، 10 ملازم رکھ لیتا ہوں، 20,000 تنخواہ دے دیں گے، 10,000 تنخواہ دے دیں گے.
اور ہر بندہ 2-3 اکاؤنٹ میں ڈیلی 4-5 گھنٹے لگا لے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میری ذمہ داری اٹھا لیں. آپ کا آفس بنا ہوا ہے، آپ کہیں کہ ہاں بھئی اگر انہوں نے پیمنٹ اتنا عرصہ نہ دی مجھے اسٹامپ پیپر لکھ دیں، میں باقی کر لیتا ہوں، جتنی آپ کہتے ہیں میں اتنی انویسٹمنٹ آپ کو کر دیتا ہوں، آپ کا جو کمیشن بنتا ہے وہ آپ کا حق بنتا ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ آگے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس بندے نے تو ہم کو نہیں چھوڑنا. خیر کیا انہوں نے کہا کہ بھائی تنویر بھائی یہ کام ختم ہو جائے گا، آج نہیں کرے گا، نہیں ہوگا، 1 مہینے کے بعد ہوگا، 2 مہینے کے بعد ہوگا. ابھی اسی طریقے سے لوگ انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جب ان کے پاس ایک بڑی انویسٹمنٹ ہو جائے گی ڈبل شاہ کی طرح، تو وہ اپنی پیمنٹ وہ سب کمپنی بند ہو جائے گی، لوگوں کی پیمنٹ غرق ہو جائے گی. تو آن لائن شعبے کے اندر کوئی ذمہ داری کسی کی نہیں لے سکتا. حالانکہ وہ بندہ شاید کسی اور نیو بندے سے بات کرے، وہ کہے گا بھائی میں لے رہا ہوں فلاں ہے. حالانکہ وہ بندہ بھی صرف کمیشن پہ کے چکر میں تھا. تو میں نے اس سے یہی سوال کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈیلی کا اتنا نکلوا رہے ہو، اتنے % نکلوا رہے ہو، تو مجھے یہ بتا دو کہ آپ کو تو کم سے کم 50 لاکھ انویسٹ کر دینا چاہیے. 50 لاکھ آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور اتنے ملازم رکھ لیں، آپ تو 1-2 مہینے میں کروڑ پتی بن جائیں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کیوں نہیں کی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو آن لائن شعبہ ہے اس میں پروفٹ عام بزنس سے زیادہ ہے. اس میں قانون اس ملک کا، یہ ملکی لیول پہ تو ہوتا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے. ہم کسی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، وہ پاکستان کی کمپنی تو نہیں ہوتی، یا یہ شرط بھی نہیں ہوتی کہ پاکستان کی کمپنی ہے اور پاکستانی لوگ ہی کام کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. آن لائن شعبے کے اندر اگر کوئی بندہ آپ کو کسی بھی ویب سائٹ کے اندر، کسی بھی بروکر کے اندر ذمہ داری اٹھاتا ہے تو وہ بندہ پاگل ہے. کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، 1 پیسے کی بھی، 1 روپے کی بھی، 1 سینٹ کی بھی کوئی ذمہ داری آن لائن شعبے میں نہ آپ لیں نہ لینی چاہیے. ایک بروکر تھا آئرن ایف ایکس، اور وہ لوگوں کی اسی طریقہ جس طریقے سے یہ بروکرز ہیں، انسٹا فاریکس ہو گیا، ایف پی ایس ہو گیا، ایکس ایم ہو گیا، آکٹا ایف ایکس ہو گیا، بے شمار ہزاروں بروکر، اس سے ان سب سے بڑا بروکر تھا. اور ایک دن ایسا ہوا اس دن میں اس نے سب لوگوں کی پیمنٹیں کھا گیا، جتنی لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی سارے کے سارے لوگوں کی پیمنٹ کھا گیا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جس ملک کا سائسک کا وہ بندہ تھا اور اس کے جو تعلقات تھے وہ اس لیول کے تعلقات تھے جس طریقے سے پاکستان میں یہ جو ہمارے امیر لوگ ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے عمران خان ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، آصف زرداری ہو گیا، مطلب یہ جو بڑے لوگ ہیں اس طریقے سے. اور اس ملک کے قانون نے ایسا بھی نہیں پوچھا کہ بھائی پوری دنیا کے لوگوں کی پیمنٹس کھا گئے ہو، آپ کیا کرو گے، کوئی کیس کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ عیاشی کے ساتھ اس ٹائم بھی چل رہا ہے. تو آن لائن شعبے میں کوئی کسی بھی قسم کا بزنس نہیں، ذمہ داری نہیں ہوتی. اور جتنا بھی پیمنٹ ہے یہ آپ رسک پہ ہے، یہ آپ کی ہائی رسک پہ ہے. عام بزنس بھی رسک پہ ہے، لیکن یہ جو بزنس ہے یہ آپ کے عام بزنس سے 5 گنا زیادہ. آپ کا اگر 1% ہے تو آن لائن بزنس میں آپ کی جو نقصان کے چانس، جو چوری کے چانس ہیں، جو رسک کے چانس ہیں وہ 5 گنا زیادہ ہیں. اب ایک نیکسٹ کویشچن یہ بن جاتا ہے کہ اگر اتنا زیادہ ہے تو ہم کام کیسے کریں. ابھی دیکھیں آن لائن شعبے میں ہم نے کام تو کرنا ہی کرنا ہے، تو ایسا بھی نہیں ممکن کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں اس رسک میں. تو اس حوالے سے آپ سے ایک چیز کہتا ہوں، 2-3 مشورے دیتا ہوں. پہلی چیز کہ آن لائن شعبے میں جب آپ انویسٹ کرنے لگیں اتنی انویسٹ کریں جتنا آپ نقصان برداشت کر لیتے ہیں. فرض کریں میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو اور میں چاہتا ہوں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 لاکھ روپے میں 1000 روپے آپ کو انویسٹ کرنے چاہیے. میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے گھر بار بیچ دیے، اپنے گاڑیاں بیچنی، بہت بڑے بڑے ان کے بزنس تھے اور انہوں نے سب کچھ آن لائن انویسٹ کیا اور وہ جو انویسٹنگ ہے ان کی زیرو ہوگی. اور اب جا کر جو ان کے جہاں ملازم کام کرتے تھے وہ اس سے بھی نیچے تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. تو آن لائن شعبے میں اگر آپ آتے ہیں تو آن لائن شعبے کے اندر آپ کو یہ چاہیے کہ چھوٹے پیمانے پہ آپ کام کریں.
اتنا کام کریں جتنا کام پہ آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں، اور یہ ایک سیڑھی کی مانند آن لائن بزنس ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان بزنس ہے کہ ایک ہی چھلانگ میں آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے سٹارٹ سے زمین سے ایک ایک قدم اوپر رکھتے جانا ہے، چھوٹی انویسٹمنٹ کریں، پیمنٹ نکلواتے جائیں اور آہستہ آہستہ اوپر جائیں۔ ایسا کام بالکل نہ کریں کہ فرسٹ ٹائم پہ آپ کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے اتنی انویسٹمنٹ آپ انویسٹ کر لیں، اپنی گاڑی بیچ دیں، اپنا سب کچھ بیچ کر آن لائن شعبے میں کر لیں، اور اس میں آپ کا رسک بھی زیادہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کا پروفٹ زیادہ ہے، لیکن نیو بندے کے لیے پروفٹ نہ ہونے کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو اس بات کرنے کا جو آج کا مقصد ہے، یہ میں 3-4 چیزیں آج آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے اگر آپ کسی بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اگر وہ آپ کی آن لائن ذمہ داری لیتا ہے، اس بندے کے ساتھ کام نہ کریں۔ وہ بندہ ایک قسم کا سکیمر نظر آ رہا ہے، اور آپ بھی کسی بندے سے، کسی بھی بروکر کی، کسی بھی چیز کی کوئی ذمہ داری بالکل نہ لیں۔ میں اکثر ایک دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کا جو بروکر ہے وہ آپ کی چوری کر دیتا ہے، آپ کا وڈرا روک لیتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بندہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت مانے ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تو ہمیشہ ایک گروپ کے ساتھ کام کریں، اس میں بھی آپ کی پیمنٹ رسک پہ ہوتا ہے، لیکن اکیلے کام کرنے کی نسبت ایک گروپ کے اندر کام کرتے ہیں تو اکیلے کی نسبت گروپ میں کام کرنے سے آپ کو جو رسک ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، آپ کی پیمنٹ کی سیفٹی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اکیلے کام کرنے کی نسبت سے۔ تو دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ کبھی بھی کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہ لیں، بڑی انویسٹمنٹ نہ کریں، سلو جائیں، چھوٹی انویسٹمنٹ سے لے کر اوپر تک آہستہ آہستہ جائیں، اور اتنی انویسٹمنٹ آپ کر لیں جتنا کہ آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو فرسٹ ٹائم پہ آپ صرف 1,000 روپے سے سٹارٹ کریں۔ آپ کے پاس $1,00,000 ہے تو زیادہ سے زیادہ $500,000 سے آپ سٹارٹ کریں، سلو اوپر جاتے جائیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو مرضی ہے، آپ کی 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ کے 20 لاکھ آپ نے آن لائن شعبے میں نکالے ہوئے ہوں گے۔ اکثر دوست مجھ سے بھی شاید یہ سوال پوچھتے ہیں، اور آپ بھی پوچھیں گے، آپ کے ذہن کے اندر بھی ہوگا کہ کیا میری پیمنٹ یا ہماری پیمنٹ بھی آن لائن شعبے میں کبھی ضائع ہوئی؟ میں آپ کو یہ بات نہیں بتا سکتا۔ اتنی زیادہ ہماری پیمنٹ ضائع ہوئی، اتنی زیادہ ہماری پیمنٹس کھائی گئی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ پیمنٹ ہماری کھائی گئی، ہمیں تو ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے کمایا بھی آن لائن بہت زیادہ، ہم نے کھایا بھی، ہمارے ساتھ فراڈ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ آن لائن شعبے میں آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں، شوق سے ہوں، چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہوں، اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آن لائن شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ آن لائن شعبے میں صرف فاریکس نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ آج کل پاکستان میں ایڈسنس چل رہا ہے، تو ایڈسنس میں نے دیکھا ہے، ہمارے ساتھ بھی پتہ نہیں کتنی بار ہوا ہے کہ 21-22 تاریخ کو پیمنٹ آتی ہے، اور پیمنٹ آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں۔ بھائی بند کرنے ہیں تو آپ پہلے بند کر دیں، لیکن پتہ نہیں کتنی بار ہو جاتا ہے۔ اور 1-2 بار ایسا ہی ہوا، ہم یو ایس اے کے ایڈسنس میں کام کر رہے تھے، تو پیمنٹ مشکل سے ایڈسنس نے تو دے دی، تو پائنیئر کا ایک کارڈ ہوتا ہے، اسی کارڈ کے اندر سے وڈرا ہوتا ہے پاکستان کے ATM میں، تو انہوں نے روک لی۔ تو پھر ان سے بڑی مشکل سے اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک پیمنٹ ہمارے جیب میں نہ آ جائے۔ کوئی نہ کوئی پنگا آن لائن ہو جاتا ہے، سکرل بند ہو جاتا ہے۔ بے انتہا رسکی کام ہے آن لائن، اور آن لائن جو آپ کا قانون ہے، جو پوری دنیا کے اندر قانون ہے، اس میں اگر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کر لوں، یا ایک اور بندہ بھی کر لے، میں انڈیا والے کے ساتھ کر لوں، میں روس والے کے ساتھ کر لوں، میں پوری دنیا کے ساتھ کر لوں، تو بندہ کیا کرے گا؟ کسی کا $500 کھایا جائے گا، کسی کا $700 کھایا جائے گا، لیکن ہر بندہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آن لائن شعبہ ایک ہائی رسک شعبہ ہے، اور اس کے ساتھ جو اب آپ کام کریں گے تو اتنی انویسٹمنٹ کیجئے جتنا آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ آج یہی بتانا مقصود تھا کہ
کیا آن لائن بزنس ایک رسکی بزنس ہے؟ اور اگر رسکی ہے تو ہم کیسے اس رسک سے بچ سکتے ہیں، کیسے نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ ان سوالات کے آپ کو جوابات دیے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اجازت دیجیے، کومنٹ دیجیے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے آپ کومنٹ میں، ای میل پہ یا کہیں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بس لاسٹ میں ایک بار پھر آپ سے یہی عرض کروں گا کہ دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔